بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، بعض مصروفیات کی بنا پر کچھ دن کی غیر حاضری کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست میں صدقہ فطر کے متعلق چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 1503 میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الی الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلام اور آزاد، مرد اور عورت، نابالغ اور بالغ مسلمان پر ایک سا کھجور یا ایک سا جو صدقہ فطر فرض فرمایا اور لوگوں کے نماز عید کی طرف نکل جانے سے پہلے اسے ادا کرنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 1508 میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کننا نعطیہا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاع من طعام او صاع من تمر او صاع من شعیر او صاع من زبیب فلما جاء معاویہ وجاءت السمراء قال ارا مدا من هذا یعدل مدین۔ فرمایا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک سا اناج یا ایک سا کھجور یا ایک سا جو یا ایک سا منقع صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور گندم آ گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے خیال میں گندم کا ایک مد 2 مد کے برابر ہے، یعنی گندم ایک سا کے بجائے نصف سا صدقہ فطر ادا کی جائے گی۔ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا مسنون ہے، رمضان المبارک میں ادا کر دیا جائے تو یہ بھی درست ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کر سکا تو اب بھی اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب رہے گا اور زندگی میں جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی ہوگا۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط نہیں ہے۔ کسی شخص نے عذر کی بنا پر یا الیاذ باللہ بغیر عذر کے روزے نہ رکھے تو تب بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ جو مسلمان اپنی حاجات اصلیہ سے فارغ نصاب کا مالک ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کا، اس کی قیمت کا مالک ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ نابالغ بچہ ہو یا مجنون ہو، چاہے وہ مجنون بالغ ہو یا نابالغ، اگر یہ صاحب نصاب ہیں تو ان کا ولی ان کے مال سے ان کا صدقہ فطر ادا کرے گا، اور اگر بچہ یا مجنون صاحب نصاب نہیں ہے تو ان کا باپ اگر صاحب نصاب ہے تو پھر وہ اپنے مال سے اس کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر باپ نہیں ہے تو دادا صاحب نصاب ہے تو پھر وہ اس نابالغ بچے کا یا مجنون کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ البتہ والدہ پر اپنے بچوں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اور بچے جب بالغ ہو جائیں، اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو خود ان پر اپنے مال سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں تو ان کا صدقہ فطر کسی پر بھی واجب نہیں ہے۔ عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، لہذا جو شخص صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے فوت ہو گیا یا وہ مالدار تھا لیکن صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے وہ غریب ہو گیا، یا صبح صادق کے طلوع کے بعد کافر نے اسلام قبول کر لیا، یا صبح صادق کے طلوع کے بعد بچہ پیدا ہوا
یا وہ فقیر تھا صبح صادق کے طلوع کے بعد مالدار ہوا تو ان پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص صبح صادق طلوع ہونے کے بعد فوت ہوا یا صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے بچہ پیدا ہوا یا طلوع صبح صادق سے پہلے کافر مسلمان ہو گیا یا فقیر تھا طلوع صبح صادق سے پہلے وہ مالدار ہو گیا، اب ان پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ اپنی بیوی کا صدقہ فطر خامد کے ذمے واجب نہیں ہے۔ بیوی مالدار ہے تو خود اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اگر بیوی مالدار نہیں تو پھر اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں۔ اسی طرح گھر میں آیا ہوا مہمان، لوگوں میں مشہور ہے کہ میزبان پر اس کا صدقہ فطر واجب ہے، تو مہمان کا صدقہ فطر میزبان کے ذمہ کوئی واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر خامد اپنی بیوی کا صدقہ فطر ادا کر دے یا وہ اپنی بالغ اولاد کا صدقہ فطر ادا کر دے یا کسی بھی اور شخص کا صدقہ فطر ادا کر دے تو یہ جائز ہے۔ اور اس سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ جن کا خرچہ، جن کا نفقہ آدمی کے ذمہ ہے اور وہ اس کے اہل و عیال میں شامل ہیں، جس طرح بیوی ہے یا بالغ اولاد جو آدمی کے زیر کفالت ہوتی ہے، ان کا صدقہ فطر اگر ان کی اجازت کے بغیر بھی والد نے، خامد نے ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا۔ ماں باپ یا دیگر رشتہ دار ہیں، ان کا صدقہ فطر اگر ان کی اجازت سے ادا کرے گا تو پھر وہ ادا ہوگا، اگر اجازت کے بغیر ادا کرے تو اب وہ ادا نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ گندم یا گندم کا آٹا یا گندم کے ستو، اگر ان سے صدقہ فطر ادا کیا جائے تو نصف سا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ کھجور، منقع یا جو کا آٹا یا جو کے ستو، ان سے اگر صدقہ فطر ادا کریں تو پھر ایک سا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ عموماً زیادہ تر لوگ گندم کے مطابق نصف سا گندم کی قیمت صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، البتہ صاحب استطاعت مالدار شخص قیمتی اجناس کے مطابق بھی صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ نصف سا سے مراد کیا ہے؟ دراصل سا ایک پیمانہ تھا، لکڑی کا ایک برتن تھا جس کے ذریعے گندم وغیرہ ماپی جاتی تھی۔ حضور سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے فرمایا کہ صدقہ فطر میں احسن اور احوط زیادہ احتیاط والی مقدار یہ ہے کہ 2 سیر 3 چھٹانک اور نصف تولہ گندم ادا کی جائے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا کہ سب سے زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ جس پیمانہ میں 720 مسقال جو آئیں اس کا اعتبار کیا جائے، تو 720 مسقال جو، ان کا وزن کتنا ہے؟ ایک مسقال یہ 4.5 ماشے کا ہوتا ہے، لہذا 4.5 کو 720 سے ضرب دیں تو سا وہ پیمانہ ہے جس میں 3240 ماشے جو آئیں، اور 12 ماشے کا 1 تولہ ہوتا ہے، تو 3240 کو 12 پر تقسیم کریں تو یہ 270 تولے بنتے ہیں، لہذا ایک سا میں 270 تولے جو آتے ہیں۔ 1 تولہ 12 ماشے کا، اور انگریزی سیر جس کا وزن 80 روپے کے برابر ہوتا ہے، اس کے مطابق 1 روپیہ 11.25 ماشے کا ہوتا ہے، اور 3240 کو 11.25 پر تقسیم کریں تو 288 جواب آتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک سا میں 270 تولے ہوتے ہیں، اور انگریزی سیر کے حساب سے 288 روپے وزن بنتا ہے، اور نصف سا کا وزن 135 تولے، اور انگریزی سیر کے حساب سے نصف سا کا وزن 144 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ اور جس نصف سا کے برتن میں 144 روپے وزن کے برابر جو آتے ہیں، اگر اس میں گندم ڈالی جائے تو گندم چونکہ جو سے زیادہ وزنی ہوتی ہے، لہذا اس میں گندم زیادہ وزن کی آئے گی،
حضور سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز، آپ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 548 پر فرمایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے سائے شعیری یعنی جو والا سا لے کر اس میں بالکل ہموار اور برابر سطح کر کے اس میں گندم ڈالی، تو ایک سا میں 351 روپے کے وزن کے مطابق گندم آئی، اور نصف سا میں 175 روپے 8 آنے، یعنی نصف تولہ 175 روپے اور نصف تولہ گندم نصف سا میں آئی۔ اب نصف سا گندم کا وزن 175 روپے 8 آنے وزن کے برابر ہے، اور انگریزی سیر یہ 80 روپے کا ہوتا ہے، اور تولوں کے حساب سے ایک سیر 75 تولے کا ہوتا ہے۔ تو 175 روپے 8 آنے کا وزن انگریزی سیر کے مطابق 2 سیر 3 چھٹانک اور 8 آنے بنتا ہے۔ بہرحال نصف سا کا وزن اس انگریزی سیر کے مطابق 2 سیر 3 چھٹانک 8 آنے یعنی نصف تولہ، اور انگریزی سیر 933 گرام کا ہوتا ہے۔ تو گرام کے مطابق حساب کریں تو پھر نصف سا یہ 2 کلو گرام اور تقریباً 47 گرام کا ہے۔ تو یہ نصف سا کے وزن کے متعلق ایک عمدہ تحقیق ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ میں اس کو ذکر فرمایا، اور فتاوی فیض الرسول میں بھی اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ عموماً لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے، اور بعض خطبہ ائمہ حضرات بھی اس سے واقف نہیں ہوتے۔ لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو کم از کم خطبہ ائمہ حضرات کو یہ تفصیل یاد ہونی چاہیے۔ تو یہ خلاصہ یاد رکھیں کہ نصف سا گندم اس کا وزن کلو کے حساب سے 2 کلو گرام اور تقریباً 47 گرام کا ہے۔ تو تفصیل کے لیے آپ فتاوی رضویہ ملاحظہ فرمائیں، اور فتاوی فیض الرسول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 508، 509 اور 510، اس جگہ اس مسئلہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔